اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ میں آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستان کے عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عبداللطیف ممبر قومی اسمبلی N1 چترال سے 2024 کے انتخابات میں منتخب ہوا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوا پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور وہ اب تک جاری ہے۔ گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظالمانہ اقدام کیا گیا، ہماری پارٹی ڈیزالو کی گئی، ہمارا نشان چھینا گیا اور ہمیں آزاد طور پر بھی الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ یہی حال ایز اے کینڈیڈیٹ میرا بھی تھا۔ پہلے میرے کاغذات نامزدگی بغیر کسی وجہ کے، معقول وجہ کے مسترد کیے گئے، اور جب پشاور ہائی کورٹ سے کاغذات کی بحالی ہوئی تو الیکشن کمپین میں رکھنے ڈالے گئے، ہم پہ پابندیاں اور جرمانے عائد کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی چترال کی قوم نے قومی غیرت حمیت کا اظہار کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے اپنے اس ناچیز بیٹے کو منتخب کر لیا۔ پھر جس طرح دوسرے پارلیمنٹیرینز پارٹی قیادت بلکہ پارٹی ورکرز کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ جو ظلم جاری ہے، میں بھی اس ظلم کا شکار ہوا اور مجھے ATC اسلام آباد سے ایک ایسے جرم میں سزا سنائی گئی جس کا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے میری ڈی نوٹیفیکیشن کر دی اور میری سیٹ کو خالی قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف، اس جانبدارانہ فیصلے کے خلاف میں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پشاور ہائی کورٹ سے ہم نے استدعا کی کہ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے۔ معزز عدالت نے کیس سننے کے بعد ہمیں یہ ڈائریکشن دی کہ آپ کو چونکہ سزا دی گئی ہے، اس لیے آپ متعلقہ عدالت میں خود کو پیش کریں، خود کو سرنڈر کریں۔ اس کے بعد سرنڈر کرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آئیں۔ تو چونکہ تحریک انصاف کے ورکر کی حیثیت سے، عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے ہماری پوری زندگی کی جدوجہد ہی قانون کی حکمرانی، انصاف اور انسانیت کے لیے رہی ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج میں ATC اسلام آباد میں خود کو سرنڈر کرنے جا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی ہے، جو قانونی نظام اس ملک میں اگرچہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینے کی ہمارے لیڈر کی بھی کوشش رہی ہے، جو 300 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے رہیں گے۔ اور جو انصاف اور قانون کی حکمرانی، قانون اور آئین کی بالادستی کی جو جدوجہد ہے، ہم وہ بھی ساتھ جاری رکھیں گے اور اس پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دیتے رہیں گے جس کا خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا، کہ جہاں پہ قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، ظالم اور مظلوم کو ایک کٹہرے میں کھڑا نہ ہونے دیا جائے، مظلوم کی دادرسی کی جائے اور ظالم کی سرکوبی کی جائے، جو کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی نچوڑ ہے۔ تو میں آج خود کو سرنڈر کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہائر جوڈیشری جو ہے وہ ہمیں انصاف دے گی، اور جو یک طرفہ فیصلے اس ملک میں ہو رہے ہیں ان کا سدباب کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔